انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین، انڈیپینڈنٹ اردو کی تہلکہ خیز نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چین اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے۔ چین نے زیر زمین ایٹمی دھماکے کر دیے، امریکہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ امریکہ کی چیخیں نکل گئیں، پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ایک لائک ضرور دیں۔ آج کا لائک ایم ہے 2000 لائکس کا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ امریکہ کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق انڈیپینڈنٹ اردو کی تہلکہ خیز نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین نے بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کا دعویٰ کرنے کے باوجود خفیہ طور پر زیر زمین جوہری دھماکوں کا تجربہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جاری کردہ دستاویزات میں اس حوالے سے کوئی شواہد تو پیش نہیں کیے گئے، تاہم اس میں چین کے ایٹمی تجرباتی مقام لوپ نور پر 2019 کے دوران ایکسپو سینٹر چیمبر کے استعمال سمیت دیگر سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پہلی بار وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی ان دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ لوپ نور ٹیسٹ سائٹ کو سال بھر چلانے کے لیے چین کی ممکنہ تیاری، ایکسپلوسیو کنٹینمنٹ چیمبر کا استعمال، لوپ نور میں کھدائی کی وسیع سرگرمیاں اور اس کے جوہری تجربوں کی سرگرمیوں میں شفافیت کا فقدان سے چین کی زیرو بیلٹ کے معیار کے بارے میں خدشات بڑھاتے ہیں۔ زیرو بیلٹ سے مراد ایک جوہری تجربہ ہوتا ہے جس میں ایٹمی وار ہیڈ کے دھماکے کے برعکس کسی قسم کا دھماکہ خیز سلسلہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جوہری تجربوں پر پابندی کے عالمی معاہدے کے تحت جوہری دھماکوں کے تجربوں پر پابندی عائد ہے۔ چین اور امریکہ دونوں نے 1996 میں ہونے والے اس معاہدے کی توثیق نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود بیجنگ اس پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سی ٹی بی ٹی کی توثیق کرنے والے ممالک کسی بھی تشویش پر اپنے جوہری مقامات کے معائنے کی اجازت دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ کی شفافیت کے فقدان میں سی ٹی بی ٹی او کے زیر نگرانی چلائے جانے والے مانیٹرنگ سینٹر سے منسلک سینسر سے ڈیٹا کی منتقلی کو روکنا بھی شامل ہے۔ سی ٹی بی ٹی اور ایک بین الاقوامی ایجنسی ہے جو سی ٹی بی ٹی کی تعمیر کی تصدیق کرتی ہے۔ دوسری جانب سی ٹی بی ٹی او کے ترجمان نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا ہے کہ 2018 میں ریکارڈ کی گئی ایک رکاوٹ کے بعد اگست 2019 کے آخر تک چین کے 5 سینسر اسٹیشنوں سے ڈیٹا منتقل کرنے میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بیجنگ پر وائرس کے پھیلاؤ کا الزام لگانے کے بعد ان نئے الزامات سے دونوں ممالک کے درمیان پیچیدہ تعلقات مزید خراب ہو چکے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بار پھر وائرس کے بارے میں اپنے نظریے کا پرچار کیا، جو ان کے پسندیدہ چینل فوکس نیوز پر بھی کافی مقبول ہے، جس کے مطابق یہ وائرس کمزور حفاظتی کنٹرول کی حامل ووہان لیبارٹری سے نکلا تھا۔ صدر نے اشارہ دیا کہ شی جن پنگ نے حالیہ فون کال میں ان سے لیبارٹری کے بارے میں بات کی ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ ہوا اسے ظاہر کرنا اس وقت مناسب نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے ان تبصروں نے قیاس رائیوں کو بڑھاوا دیا ہے، جبکہ بعد میں مائک پومپیو نے اس نظریے کی حمایت کی جس میں چین پر زور دیا گیا کہ وہ وائرس کی ابتدا کے بارے میں صاف گوئی سے کام لے۔ چند گھنٹوں بعد اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایک سینئر امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کی جوہری تجربات کی سرگرمیوں کے بارے میں خدشات نے صدر ٹرمپ کے اس موقف کو تقویت دی کہ چین کو امریکہ اور روس کے ساتھ اسلحہ کنٹرول کرنے کے نئے معاہدے پر ہونے والی بات چیت میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ نیا ممکنہ معاہدہ واشنگٹن اور ماسکو کے مابین 2010 کے نیو سٹارٹ معاہدے کی جگہ لے گا، جس کی میعاد فروری 2021 میں ختم ہو رہی ہے۔ نیو سٹارٹ معاہدے کے تحت امریکہ اور روس پر 1550 سے زیادہ جوہری وار ہیڈز بنانے پر پابندی ہوگی، جو دہائیوں سے سب سے کم سطح ہے۔ اس کے علاوہ یہ معاہدہ زمینی اور آبدوزوں کے ذریعے داغے جانے والے میزائلوں اور بمباروں کی تعداد کو بھی محدود کرتا ہے۔
एक अमेरिकी अहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया है कि चीनी हुकूमत जिस तरह और जिस तेज़ी से अपने जौहरी हथियारों को जदीद बना रही है वो तशवीशनाक और अदम इस्तेहकाम का बाइस है और इस ज़रूरत की अक्कासी करता है कि चीन को असला कंट्रोल के आलमी दायराकार में क्यों लाया जाना चाहिए। चीन जिसके पास लगभग 400 एटमी हथियार हैं बार बार ट्रंप की इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहता है कि इसकी जौहरी कुव्वत दिफाई नौइयत की है और इससे किसी को कोई ख़तरा नहीं। दुनिया के 5 बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा जौहरी ताकतों में से 3 ममालिक रूस, फ्रांस और बरतानिया ने CTBT पर दस्तखत और उसकी तौसीक़ की है। ताहम इसके बावजूद इसे बैनुल-अक़वामी कानून बनने के लिए 44 ममालिक की तौसीक़ दरकार है। चीन और अमेरिका इन 8 एटमी ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने इस माहदे की तौसीक़ नहीं की, लेकिन चीन ने अपनी शराइत पर इस माहदे पर अमल पैरा होने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिका ने 1992 से तजर्बों के हवाले से खुद पर यकतरफा तौर पर आर्जी पाबंदी भी आयद की हुई है। चीन ने मज़ीद ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने कुछ भी करने की कोशिश की तो मज़ीद तजर्बात किए जाएंगे, क्योंकि चीन चाहता है कि वो दुनिया की एटमी ताकत बन जाए और चीन चाहता है कि दुनिया की नंबर 1 एटमी ताकत बन जाए और उसके वार हेड्स अमेरिका समेत ऐसे ममालिक में भी जाकर गिरें जो उनके दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने चीन के खिलाफ जाते हुए भारत का भी साथ दिया है, क्योंकि पिछले दिनों लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान जो जंग की कशीदगी पैदा हुई है उसमें चीन के साथ अमेरिका ने इंतहाई नारवा सलूक करते हुए भारत का साथ देने का ऐलान किया है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर तस्वुर की जाती है और चीन भी, और अमेरिका को चाहिए था कि वो एक न्यूट्रल मुल्क के तौर पर रहता, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। अमेरिका ने वाज़े तौर पर भारत का साथ दिया तो चीन उससे बदला लेने के लिए भी तैयार है और चीन कभी भी अमेरिका की बात नहीं मानता। चीन का कहना है कि वो मज़ीद वार हेड्स बनाएगा और हमेशा कोई उसको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। चीन के पास लगभग 400 एटमी हथियार हैं और मज़ीद चीन चाहता है कि 2035 तक उसके पास 7,000 से लेकर 15,000 तक वार हेड्स हो जाएं, क्योंकि एक वार हेड से कितने मुल्क तबाह हो सकते हैं, लेकिन ये ममालिक जो सुपर पावर के तौर पर तस्वुर किए जाते हैं उनके पास वार हेड्स की तादाद इतनी है कि उससे दुनिया समेत खला भी तबाह हो सकता है। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।